جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بی ایس اردو اور ایم اے اردو کے نصاب میں جو ترجمے، اس کے فن اور اس کی اہمیت کے بارے میں سوال ہے، اس کے بارے میں آج کچھ ہم بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، علم و ادب کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ ترجمہ نگاری کی اہمیت سے بھی کسی طور انکار ممکن نہیں ہے۔ علم و ادب کے لیے تخلیقی ادب اور ترجمہ نگاری کی اہمیت بالکل انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی کی سی ہے۔ کسی بھی قوم کی زبان اور ادب کے پھیلاؤ کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ترجمہ نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتابوں کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زبانیں مزید ترقی کرتی ہیں اور علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کی دنیا میں انگریزی زبان کی اہمیت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر انگریزی زبان کی کتابوں کا ان کی مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انگریزی تہذیب اور انگریزی علم و ثقافت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ مشہور شاعر گوئٹے کے قول کے مطابق، اگر تم دوسری زبان کے ادب سے اور زبان سے ناواقف ہو تو گویا اپنی زبان و ادب سے بھی تم ناواقف ہو۔ علمی دنیا تک رسائی کے لیے ترجمہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ ترجمہ ہر دور میں زبان کی نہایت اہم ضرورت رہا ہے۔ مختلف قوموں، ثقافتوں اور زبانوں کے درمیان اجنبیت کے جو پردے حائل تھے، ترجمہ یہ پردے چاک کر کے انہیں مزید قریب لانے کا فریضہ جو ہے وہ بخوبی انجام دیتا ہے۔ ترجمے کی وجہ سے ہی بہت سے قدیم جو علوم تھے وہ دوسری زبانوں میں منتقل ہوئے اور دوسری زبانوں والے لوگوں نے بہت سے علم و فنون دوسری زبانوں کے لوگوں سے سیکھے اور یوں علم کی روشنی اور علم کی شمع پھیلتی چلی گئی۔ مثلاً بہت سی یونانی کتابوں کے تراجم جو ہے وہ انگریزی میں ہوئے اور پھر انگریزی سے اس کے ترجمے اردو میں، عربی میں، فارسی زبانوں میں ہوئے اور یوں ہم تک یونانی علم و فن کے جو نمونے تھے وہ ہم تک اپنی زبان میں پہنچے۔ ترجمہ بظاہر ایک معمولی اور آسان عمل ہے، مگر در حقیقت یہ بڑا تکنیکی اور پیچیدہ سا عمل ہے۔ اگرچہ کسی بھی تحریر، تالیف اور یا تصنیف کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ کہلاتا ہے، مگر دراصل ترجمہ اس زبان کے جذبات، احساسات اور تجربات تک کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا ایک نام ہے۔ یہاں تک کہ ترجمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کسی مصنف کے دل و دماغ میں اترنے کا، پھر اس کے دل و دماغ میں اس کی روح کی گہرائی میں موجود جو جذبات، خیالات اور افکار موجزن ہیں، ان جذبات، خیالات اور افکار تک کو بھی اپنی زبان میں منتقل کرنے کا ایک ایسا عمل ہے جو اصل زبان کے اسلوب، لب و لہجے، طرز بیان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ عمل اس وجہ سے اسلوب، لب و لہجے، طرز بیان کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ دوسری زبان میں منتقلی کے باوجود اصل زبان کا انداز تکلم اور انداز تخاطب وہ برقرار رہے۔ ترجمہ صدیوں پرانی ثقافتوں، تہذیبوں کو لمحہ موجود میں اثر نو زندہ کرنے کا ایک بڑا پیچیدہ سا عمل ہے۔ اس ترجمے کے ذریعے ہی ہم ہزاروں برس قدیم تہذیبوں، ثقافتوں اور علوم و فنون سے واقف ہوتے ہیں۔ ایک زبان کے متن کو دوسری زبان کے متن میں منتقل کرنا از سر نو تخلیق کرنے کے عمل کے قریب تر ایک عمل ہے۔ ترجمہ دو زبانوں اور تہذیبوں کے مابین پل کا کام کرتا ہے۔ دو علم ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی آوازوں سے ان زبانوں میں موجود تشبیہات، استعاروں، تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں۔ یعنی زبانیں
اور ان کے تراجم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ترجمہ انسانی علم اور ذہن کو وسعت بخشتا ہے اور ناواقف دنیا سے، ناواقف علوم سے، ناواقف تہذیبوں سے انسان کو روشناس کرواتا ہے۔ مگر ترجمہ کرنا کوئی آسان جو ہے وہ فن نہیں ہے۔ ترجمے کے دوران اکثر روانی اور سلاست کو اہمیت دی جاتی ہے، مگر روانی اور سلاست ترجمے کے دوران بنیادی اجزاء میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک زبان بڑی پیچیدہ ہے اور سنجیدہ ہے، اس کے جملوں کی ساخت اور مزاج ہماری زبان کے مزاج اور ساخت سے مختلف ہے، تو روانی اور سلاست کا آنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح الفاظ کا درست استعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ غلط استعمال کے باعث جو زبان کا مرکزی خیال ہے، مجموعی تاثر ہے، وہ متاثر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس کی اصل کے مطابق اگر کیا جائے تب ہی ترجمہ ایک جاندار ترجمہ کہلائے گا۔ ترجمہ اس وقت جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے جب ایک لفظ کے مختلف معانی اور تشریحات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور پھر جو مترجم ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس لفظ کا اس وقت موضوع، ترجمہ یا تشریح کیا ہو سکتی ہے۔ بعض اصطلاحات ایک سے ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہر معاشرے اور زبان میں الگ الگ معنی رکھتی ہیں، تو اس حساب سے مترجم کے لیے یہ چیز بھی بڑی دشواری کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عربی اور یورپی زبانوں کے جو ادب پارے ہیں، ان کے تراجم کے وقت بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جملوں کی ساخت پیچیدہ اور جملے بڑے طویل ہوتے ہیں، تو ان کو ترجمہ کرتے وقت اردو جیسی زبان میں منتقل کرنا خاصا مشکل عمل ہے، کیونکہ اردو میں جملے جو ہوتے ہیں وہ طویل نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے فقروں کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مترجم جو ہے وہ جب ترجمہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زبان کی جو لغت ہے اس سے واقف ہو، اس کے محاورات سے، اس کی اصطلاحات سے واقف ہو۔ اس کے علاوہ جو ٹارگٹ لینگویج ہے، ٹارگٹ لینگویج سے مراد جس میں ترجمہ کرنا مقصود ہے، اور جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کو سورس لینگویج کہا جاتا ہے۔ تو مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹارگٹ لینگویج میں بہت زیادہ ماہر ہو، یہاں تک کہ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ ٹارگٹ لینگویج اس کی مادری زبان ہو، وہ ٹارگٹ لینگویج سے، اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے بخوبی واقف ہو۔ یعنی اگر ہم نے انگریزی زبان سے اردو زبان میں کسی ناول کا ترجمہ کرنا ہے تو ہمارے لیے جو انگریزی زبان کا وہ ناول ہے، اس کی جو زبان ہے وہ ٹارگٹ لینگویج ہوگی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انگریزی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے، انگریزی لفظیات سے، انگریزی ڈکشنری سے، انگریزی کی جو اصطلاحات ہیں، ضرب الامثال ہیں، کہاوتیں ہیں، ان سے بخوبی واقف ہوں۔ اس کے علاوہ وہ جو مترجم ہے وہ الفاظ، اصطلاحات کے موضوع کے ساتھ ساتھ بدلنے والے جو مفاہیم ہیں ان سے بھی واقف ہو۔ یعنی بعض لفظ اور اصطلاحات ہوتی ہیں کہ جو موضوع کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے معانی جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ایک مترجم ان جو ہے باتوں کا خیال رکھے تو وہ ایک اچھا ترجمہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ شکریہ۔